آج سپریم کورٹ میں سینیٹر فیصل وافڈا کے خلاف کیا ہونے والا ہے؟ توہین عدالت کیس میں کیا فیصل وافڈا کو سزا ہوگی؟ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا نیوز۔ امید ہے آپ بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج اسلام آباد فیڈرل دارالحکومت اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے اندر ایک انتہائی اہم کیس توہین عدالت کا کیس ہے، اس کی سماعت ہوگی، جس میں سینیٹر فیصل وافڈا جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوں گے۔ یہ توہین عدالت کا کیس ہے جو فیصل وافڈا جس کا سامنا کریں گے۔ فیصل وافڈا نے غیر مشروط معافی مانگنے سے انکار کر دیا کل تک، اور انہوں نے اپنا تحریری جواب تو سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا ہے کہ وہ کسی صورت غیر مشروط معافی نہیں مانگیں گے۔ اب عدالت پر منحصر ہے کہ وہ ہیئرنگ میں فیصل وافڈا کو کس طرح سنتے ہیں یا کس طرح کا اس کے خلاف ایکشن جو لیا جاتا ہے۔ ماضی میں بھی اس کی کئی جو ہے وہ مثالیں موجود ہیں کہ جب توہین عدالت کیس میں کئی لوگوں کو سزا ہوئی، جس میں دانیال عزیز تھے، نہال ہاشمی تھے، اور مسلم لیگ کے اور بھی کئی، طلال چودھری وغیرہ اس طرح کے لوگ شامل تھے۔ اور کچھ لوگ ایسی بھی مثالیں موجود ہیں جب آپ نے غیر مشروط معافی مانگ لی تو عدلیہ نے وہ ہے اپنا جو کیس ہے نا وہ واپس لے لیا جی۔ تو اب فیصل وافڈا صاحب جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ چند روز قبل جب آپ کو پتہ ہے کہ فیصل وافڈا صاحب جو ہیں وہ مسلسل سپریم کورٹ کے خلاف جو ہے نا وہ باتیں کر رہے ہیں، اعلیٰ عدلیہ عدالتوں کے خلاف وہ باتیں کر رہے ہیں، تو اب وہ کس کے بہاف پہ کر رہے ہیں؟ آپ کو تھوڑا سا اندازہ یہ بھی ہے، ایک بات جو منظر عام پر آئی ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان ایک وہ جو ٹسل بازی ہے اس کا ماحول جاری ہے۔ عدالتیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، یا ہر اس کیس میں اپنے ان کے مخالفین جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ہیں یا حکومت کے ہیں ان کو ریلیف مل رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حال ہی میں سائفر کیس میں بھی عمران خان کو بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی جو ہے وہ مل گیا، وہاں سے ریلیف مل گیا، سائفر کیس فارغ ہو گیا ہائی کورٹ سے۔ تو اب جب یہ معاملہ کیا ہوگا، جب سپریم کورٹ کے آنریبل جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ کہا کہ پراکسیز کے تھرو جو ہے نا وہ ججوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے یا ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن عدلیہ یا جج صاحبان جو ہے نا وہ کسی کے بھی پریشر میں نہیں آئیں گے، اس بات کو لے کر فیصل وافڈا صاحب نے جو ہے نا وہ بہت برا منایا۔ اب دوستوں اور ساتھیوں، اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ جج صاحب نے تو ایک بات کر دی نا کہ پراکسیز کے تھرو ہمیں جو ہے نا وہ ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، کبھی ججوں کو خط لکھے جا رہے ہیں، کبھی ان کو پریشر کی دھمکیاں جو ہے ان کو آ رہی ہیں، ان کی فیملی کو تھریٹس آ رہے ہیں، اور جو اسی طرح کے کئی طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ تو جب جج صاحب نے پراکسی کہا ہے تو شاید جو باقی لوگ تھے جن کے تھرو اس طرح کے کام کیے جا رہے تھے وہ تو شاید نہ بولے ہوں، تو فیصل وافڈا صاحب جو ہے نا وہ بہت ان کو وہ تلخی میں آ گئے جناب، ان کو بڑی لگی، جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ پہ دل پہ چوٹ لگی اس بات کی جناب۔ تو یہ بات ہے کہ آپ کیا واقعی کسی کی پراکسی ہیں؟ فیصل وافڈا صاحب سے تو بھائی پوچھنا بنتا ہے نا کہ آپ جو اتنا اچھل رہے ہیں، تو آپ کو براہ راست تو کہا نہیں ہے جج صاحب نے کہ جناب فیصل وافڈا صاحب کسی کی پراکسی ہیں، تو انہوں نے تو ویسے ہی کہا کہ پراکسیز کے تھرو جو ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اس عمل سے بھی جو نہیں ڈریں گے۔ تو فیصل وافڈا صاحب نے اس پر بڑی تلخ جملے جو ہیں وہ ادا کیے، جس کی بنا پر وہ توہین عدالت کا جو چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں اس طرح کی۔ اور اس کے دوسرے ایک اور صاحب بھی تھے جناب، جو ایم کیو ایم کے رہنما ہیں مصطفیٰ کمال سید صاحب جو ہیں، انہوں نے تو خیر فوری طور پر غیر مشروط معافی مانگ لی ہے اور سپریم کورٹ نے ان کی معافی جو ہے وہ قبول بھی کر لی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ فیصل وافڈا صاحب کے ساتھ کیا معاملہ بنتا ہے، کیا وہ عدالت سے پکڑے جاتے ہیں یا مزید جو ہے ان کو تاریخ دے کر کوئی رائے دے دی جاتی ہے۔ جو آج اس کی ہیئرنگ ہے وہ شروع ہونے والی ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد سپریم کورٹ میں یہ کیس جو ہے وہ اس کا ٹرائل شروع ہو جائے گا۔ ہم آپ کو اس پر مزید اپڈیٹ بھی دیں گے کہ فیصل وافڈا صاحب کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کیا یہ واقعی پیغام ہے اسٹیبلشمنٹ کے نام کہ اگر ان کے خلاف کوئی سخت ایکشن لیا گیا تو کیا پھر واقعی جج صاحبان جو ہیں وہ ان کے تھرو فیصل وافڈا جیسے لوگوں کے ذریعے جو ان کو بلیک میل کرنے کی یا دباؤ میں لانے کی جو کوشش کر رہے تھے، کیا سپریم کورٹ ان کو فیصل وافڈا صاحب کے خلاف سخت ایکشن لے کر کیا متعلقہ جگہ پر پیغام پہنچائیں گے؟ اب تک کی تاریخ جو ہے وہ تو اس طرح کی کوئی مثال نظر نہیں دکھاتی، بلکہ اس سے الٹ مثالیں موجود ہیں کہ 70-75 سال سے جب سے یہ ملک آزاد ہوا ہے عدلیہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم رہی ہے۔ یہ کوئی بات جو ہے بیان کرتے ہوئے مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی، لیکن عدلیہ کا پرانا ریکارڈ مولوی تمیز الدین کیس سے لے کر
جسٹس بندیال تک، سارے ہی ایسے بے شمار فیصلے بھرے پڑے ہیں ہماری عدلیہ کی تاریخ میں، جس میں ہمیشہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کی رائے کو دیکھ کر فیصلے دیے گئے۔ آج حالات کس نہج پر آئے ہیں؟ کیا واقعی جو ہے سپریم کورٹ اپنی آزادی کو، آئین کی سربلندی کو متقدم رکھ سکے گی؟ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، اور اس حوالے سے ہم آپ کو فرداً اپڈیٹ جو ہے نا وہ کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔